شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا وعد ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ کراچی سے میرے ایک لسنر رومان نے شیئر کی، اور رومان کہتے ہیں کہ ان کا نام رومان ملک ہے، اور پہلی دفعہ وہ سٹوری بھیج رہے ہیں مجھے۔ رومان کہتے ہیں کہ وہ کراچی 3 تلوار کے رہنے والے ہیں، اور ان کے جو معاملات تھے اس گھر کے جہاں وہ رہتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کافی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کو چھوڑ دینے میں ہی بہتری ہے، لیکن گھر کو چھوڑا بھی نہیں جاتا تھا، کوئی گھر ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اچانک سے ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کے گھر میں ایک کالے رنگ کا بلہ آنے لگا، جس سے ان کی بہن بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ پہلے جب آیا تو وہ ان کے چھت پہ آیا، ایک دوسرے والے گھر کی چھت سے پھلانگ کر وہ ان کے گھر آیا، اور اس کے بعد اس بلے کے ساتھ ان کی بہن کی، جیسے پیٹ سے لوگ پیار کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی پیٹ سے پیار کرنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیٹ میرا اپنا پیٹ ہے اور اس کو میں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ بلہ ہمارے گھر آنے لگا تو میری بہن اس سے پیار کرتی تھی اور ساتھ ہی وہ اس کو دودھ وغیرہ ڈالتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بلہ اب ان کے گھر میں نیچے آنے لگا، ان کے صحن میں آ کر بیٹھنے لگا۔ سب لوگ اس بلے کے ساتھ مانوس ہو گئے، اتنا پیار ہو گیا، گھر والے بھی سب محبت کرنے لگے، اور وہ بچی تو پیار کرتی تھی۔ رومان کہتے ہیں کہ ہم بھی اس بلے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ میری بہن کہتی تھی کہ تم اس کے لیے مجھے میٹ بھی لا کر دیا کرو تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے، وہ کافی ویک سا تھا۔ لیکن ہم لوگوں کے جو گھر کے حالات تھے وہ دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ بگڑتے اس صورت میں جا رہے تھے کہ میرے دونوں بہنوں کے رشتے ہوئے ہوئے تھے، وہ ٹوٹ گئے اچانک سے۔ اتنا لڑائی جھگڑا ہوا کہ وہ رشتے ہی نہیں رہے، اور ہم نے ان کی جو انگیجمنٹ کی تھی وہ توڑ دی۔ حالانکہ اب ہم لوگوں کی شادی کا کام تھا، سال کے اینڈ میں شادی ہو جانی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، شادی نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے اور ہمیں یہ رشتے توڑ دینے میں ہی عافیت محسوس ہو رہی ہے۔ جس بہن نے اس بلے کو پالا ہوا تھا، اس بہن کو ایک دن اچانک خواب آیا، اس بلے کو گوشت ڈالنا چھوڑ دو، اس کو گوشت دینا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری جو بہن تھی وہ درود پاک پڑھتے ہوئے سوئی تھی، اور اس سے ان کو یہ اشارہ ملا، اور کہتے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھ کر کوئی اشارہ ملے تو وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ میری بہن نے سب کو یہ خواب سنایا اور کہا کہ بلے کو گوشت نہیں ڈالنا چاہیے، ہم بلے کو صرف اور صرف دودھ دے دیا کریں گے۔ میری والدہ نے کہا کہ میں نے کسی بڑے بزرگ سے سنا تھا، لڑکیاں جب بلیوں کو پالتی ہیں اگر وہ ان میرڈ ہیں تو ان کی شادی کے اوپر کافی رکاوٹ آتی ہے۔ بیٹا یہ ایک اسٹریٹ کیٹ ہے اور اس کو جانے دو، اس کو ادھر مت رکھو، ہمیں اس کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلہ ہمارے گھر آتا تھا، وہ بالکل نارمل تھا، اور ایک دن وہ سیڑھیوں میں بیٹھے اپنے پاؤں کو چاٹ رہا تھا۔ جب وہ بلہ اپنے پیروں کو چاٹ رہا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی نارمل مخلوق نہ ہو۔ میری والدہ کو خواب آیا، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوفناک سی شکل کا جن ہمارے گھر میں سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کافی کالا سیاہ ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے رہا، لیکن اس کا ہمارے گھر میں بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھگا دو۔ یہ میری والدہ کو خواب میں اشارہ ہوا۔ بے شک اللہ اپنے نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد والدہ نے کہا کہ ہم اس بلے کو گھر بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ ایک بلہ نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پہلے تو بچے کافی ڈر گئے، ہم سب لوگ رومان کہتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد
ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر قابو ڈالا اور ہم نے اس بلے کو اپنے گھر آنے سے روک دیا۔ بلا تو گھر آنا رک گیا، لیکن بہنوں کے رشتوں میں اور میری اس بہن کے اوپر کافی اثرات آئے۔ جب ہم انہیں کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کی بہن کسی جن کی زد میں ہے اور وہ جن اس کو نقصان دے رہا ہے۔ وہ نقصان اس کی باڈی کو بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نقصان اس کے جو دنیاوی معاملات ہیں جن میں شادی ہے، یہ سب کچھ اس کو بھی وہ خراب کر رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس جن سے، اس چیز سے دور ہٹ جائیں اگر آپ کو پتہ ہے تو، یا آپ کی لک ہے کہ اگر آپ کو اس کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ تھا اور وہ وہی چیز تھی جس کے متعلق ہمیں پہلے ہی خوابوں میں اشارے آ رہے تھے۔ جب ہم نے اس بلے کو اپنے گھر آنے سے روکا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری گھر کی چھت کے اوپر جو دروازہ تھا جس سے مین دروازہ لاک ہوتا تھا، سیڑھیاں لاک ہو جاتی تھیں، وہاں پر وہ دروازہ نوک کرتا تھا انسانوں کی طرح۔ ہاں بے شک بلے اس طرح کرتے ہیں، بلیاں کرتی ہیں اس طرح، جب ان کو کسی جگہ سے روکا جاتا ہے تو وہ پھر اس جگہ پر آ کر وہ دروازہ نوک کرتی ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ فریج بھی کھول لیا کرتے ہیں، اور اس بلے نے بھی ایسا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہوا، اور ایسا ہونے کے بعد ہم نے بڑی مشکل سے اس گھر سے اپنی جان چھڑوا لی، ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ہمارا اپنا گھر تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر نکل آئے۔ آج تک ہم لوگوں کا وہ گھر پرسرار اور خالی پڑا ہے۔ جن کو ہم نے بیچا انہوں نے بھی اس گھر میں کوئی کام نہیں کیا، وہ گھر ویسے کا ویسا ہی خالی پڑا ہوا ہے۔ تو رومان کہتے ہیں کہ اپنی ان میرڈ بہنوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ بلیاں مت پالیں، ان لڑکیوں کی جو شادی میں بہت مسئلے مسائل آتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی، کام ہوئے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رومان کا میسج تھا جو انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بے شک اسٹریٹ کیٹس کے ساتھ برا سلوک مت کریں، ان سے پیار کریں، اور یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کو بہت پیاری بھی ہوتی ہیں، ان کی دعا اور بد دعا بہت لگتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی جانور کے ساتھ برا سلوک مت کریں، پیار سے شفقت سے پیش آئیں، لیکن ان کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو اس دنیا میں اللہ نے جاندار بنائی ہے وہ آزاد رہنے کا حق رکھتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو پالیں مت، ویسے ان کو کھانا دے دیں، جیسے ہوتے ہیں اینیملز ہوتے ہیں ان کو کھانا دے دیں، اور جیسے برڈز ہوتے ہیں ان کو کھانا دے دیں، چاول کی صورت میں کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی رومان کی۔ بہت شکریہ رومان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ ہارر سٹوری کی طرف جو کہ کافی ہانٹڈ۔ آج کی نیکسٹ سٹوری رباب نے ہارون آباد سے شیئر کی، اور رباب کہتی ہیں کہ میں خوفناک بیتی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر کے سامنے رہنے والے لوگوں کی کہانی جن کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوا 3 سال تو وہ ٹھیک رہا، اس کی گروتھ بھی ٹھیک رہی، لیکن جیسے ہی 3 سال گزرے تو 3 سال کے بعد اس کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آئیں۔ بچے کا جو فیس تھا، وہ کہتی ہیں رباب کہ وہ اچانک سے اچانک سے بدل گیا۔ اس کی جو ایک آنکھ تھی اس کے اوپر ایک بڑا سا عجیب سا خوفناک پانی والا دانہ نکلا، اور اس دانے نے اس کی ساری شکل بگاڑ دی، اس کا فیس بگڑ گیا۔ بچہ ساری رات روتا تھا اور والدین بہت تکلیف میں رہتے تھے۔ جب پتہ کیا کہ اس بچے کو کیا ہے، میں ان کے گھر پتہ کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کے اوپر کسی آسیب کا اثر ہو چکا ہے۔ بچہ ساری رات چیخیں مار کر روتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ آنکھ کے اوپر دانہ اتنا خوفناک تھا کہ اس آنکھ کی نظر ہی ختم ہو چکی تھی۔ جب میں نے ان سے زیادہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بچے کے اوپر جو چیز ہے وہ ایک عورت ہے، اور وہ فیمیل جنی ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے، اور وہ بچے کو نظر آتی ہے۔ بچہ کچھ بتاتا بھی تھا والدین کو، اور وہ یہ کہتا تھا کہ خوفناک سی آنٹی اس کو نظر آتی ہیں، بس وہ اتنا ہی بتا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ ٹوٹنے لگیں، اور پھر اسی طرح بچہ بہت بیمار ہوا۔ پھر رباب کہتی ہیں کہ میں کسی اللہ والے کو جانتی تھی، میں نے ان کا پتہ دیا اور کہا کہ ایک دفعہ آپ ادھر سے بھی ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے بچہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ٹرائی کیا اس بچے کے لیے، وہ ان کے پاس گئے اللہ والوں کے پاس، اور ان اللہ والوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس لیے اس طرح ہے کہ اس کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی وہ جو مخلوق تھی وہ اس کو اس کی والدہ کے پاس نہیں جانے دیتی تھی، وہ سارا دن اپنے باپ کے پاس رہتا تھا۔
اور والدہ کے قریب نہیں جاتا تھا. اس لیے یہ چیز اب یقین میں بدل گئی تھی کہ واقعی وہ جو بھی چیز ہے وہ فیمیل ہی ہے، اور وہ بچے کو والدہ کے پاس نہیں جانے دیتا تھا، وہ باپ کے پاس ہی رہتا تھا. اور جو ان کا باپ تھا وہ سارا دن گھر میں رہنے لگ گئے تھے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے. ظاہری بات ہے، ان کا اکلوتا اور پہلا بچہ تھا وہ ابھی، اور اس کو وہ چھوڑ تو نہیں سکتے تھے. پھر جب ان اللہ والوں نے اس کا علاج کیا، اور اس کے علاج کے دوران وہ کہتی ہیں کہ بہت سی مشکلیں پیش آئیں. سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جو دھاگا دم کر کے انہوں نے بچے کے گلے میں ڈالنے کے لیے دیا وہ 3 دفعہ ٹوٹ چکا تھا، اور یہ ٹوٹنا ایک اچھا سائن نہیں تھا. انہوں نے پھر ان اللہ والوں سے کہا کہ وہ دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دھاگا نہیں ٹوٹے گا. ایک عمل کے بعد آپ کو ایک پورا بکرا قبرستان میں پھینکنا ہوگا جو وہ بلا لے گی، اور پھر وہ بچے کو کچھ حد تک نارمل کر دے گی. انہوں نے اسی طرح کیا، اور وہ پورا بکرا انہوں نے قبرستان میں پھینکا، کیونکہ ڈاکٹرز نے اس بچے کے علاج کا کہا تھا کہ ہے ہی نہیں اس کا کوئی علاج. جو بھی ڈاکٹری رپورٹس تھیں اس میں علاج نظر نہیں آتا تھا. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے، اس کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ ان کے علاج سے ٹھیک ہونے لگا، یہاں تک کہ بچہ جس کی آنکھ میں زخم تھا وہ مکمل طور پر بھر گیا، ٹھیک ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بچہ چلنے بھی لگا. رباب کہتی ہیں کہ وہ جو مخلوق تھی اس کو انہوں نے قید کیا قبرستان میں. وہ ایک فیمیل جنی تھی جو کہ اس بچے کے اوپر تھی. جب ان اللہ والوں نے بتایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فیمیل جنی تھی اس کے باپ کے اوپر، اور اسی لیے اس نے اس بچے کو تکلیف دی. وہ سارا دن اپنے فادر کے ساتھ رہے گا، تو پھر اس طرح وہ اپنی بیوی سے دور رہے گا، کیونکہ بچہ ماں کے نزدیک نہیں جاتا تھا. اور اگر وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے بھی بیٹھتے تھے تو وہ بچہ اتنا شور مچاتا تھا کہ ان کا اکٹھا بیٹھنا بھی محال تھا، جس سے وہ گھر میں عجیب و غریب مسئلے مسائل کا شکار ہو چکے تھے. پھر ان کا جب علاج ہوا اور پتہ لگا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ ان کے دونوں میاں بیوی کی جدائی ڈالنا چاہتی ہے، کہیں ان کے شوہر کے اوپر تھی، تو انہوں نے اس کو ختم کروا دیا. بچہ ٹھیک ہو گیا، پیرنٹس بھی آپس میں ٹھیک ہو گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی جب آپ کے بچے ہونے لگیں، اس دنیا میں آنے لگیں، تو جو عورتیں ہیں وہ زیادہ باہر مت پھریں، کیونکہ باہر پھرنے سے بہت سے برے اثرات آتے ہیں، اور وہ برے اثرات آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. یہ رباب کی کہانی تھی جو کہ انہوں نے ہارون آباد سے شیئر کی، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ان کو کسی ایسی جگہ پر مت جانے دیں. جب بھی عورت حاملہ ہوں تو وہ ایسی جگہوں پر مت جائیں. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شلپا نے شیئر کی، اور شلپا کہتی ہیں کہ انڈیا میں بھی بہت سی بارشیں ہو رہی ہیں. ان بارشوں میں اگر آپ رات کے ٹائم گھر سے باہر نکلیں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن بہت سے پرسرار واقعات بھی پیش آتے ہیں. ایسے پرسرار واقعات میرے بھائی کے ساتھ بھی پیش آئے. میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ بارش کے موسم میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے گئے. انہوں نے کوئی پلان بنایا کہ ہم لوگ اکٹھے جائیں گے. جیسے ہی وہ لوگ گئے اور ادھر سے جانے کے بعد کہتی ہیں کہ وہ جہاں بیٹھ کر کھا رہے تھے کچھ، تو ان کو یوں محسوس ہوا، جو میرے بھائی ہیں ان کو فیل ہوا کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی ان کو بلا رہا ہو. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو پیچھے کون ہے. انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو پیچھے ایک بوڑھی ضعیف عورت تھی. عورت خاصی بوڑھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی. وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی، اس کا چلنا بہت مشکل تھا، اور وہ میرے بھائی کا نام لے رہی تھی. جیسے اس نے بھائی کا نام لیا تو میرے بھائی اور ان کے دوست اتنا ڈرے کہ اس کو میرے بھائی کا نام کیسے پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے دوست کا نام کیسے پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ اب ادھر سے بھاگنا ہی بہتر ہے. وہ جس ڈھابے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس ڈھابے والے نے بھی ان کو آوازیں لگائیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے. وہ جو ڈھابا تھا وہ کافی سنسان جگہ پر تھا. شلپا کہتی ہیں کہ وہ جو سنسان جگہ تھی، وہ رات کا ٹائم تھا، ہلکی ہلکی بارش تھی.
شلپا کہتی ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں انڈیا میں، وہ اس علاقے کا نام جمشید پور ہے، اور ادھر ایک سنسان وہ جو جگہ ہے، ادھر اندر ایک بہت بڑا پارک بھی ہے۔ دن کے ٹائم تو اس پارک میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم اس پارک میں بہت کم سے کم لوگ ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر بلکہ ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے ٹائم تو ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ رات 11:30 ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بھائی کہتے ہیں جیسے اس نے مجھے آوازیں دی تو میں ڈر گیا بہت زیادہ، اور وہ ادھر سے بھاگے پھر سارے دوست۔ وہ بوڑھی عورت تھی، خوفناک عورت تھی، بھائی ساری رات ڈرتے رہے، ان کی حالت خراب رہی، اور وہ خوف میں انہوں نے کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ صبح اٹھ کر پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ جیسے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، امی نے سنا، ان کے ابو نے سنا، تو انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ بارشوں میں تو اتنی رات کو گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سڑکیں سنسان ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو کہ نقصان دیتی ہیں، حالت خراب کر دیتی ہیں لوگوں کی، اور اگر یہ عاشق ہو جائیں تو پھر تو انسان کا کوئی حال نہیں رہتا۔ شلپا کا کہنا تھا کہ بھائی پھر اس کے بعد کبھی بھی لیٹ نائٹ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ بہت شکریہ شلپا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ سٹوری تھی شلپا کی۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ کہانی کی طرف۔ یہ کہانی عمران نے سرگودا سے بھیجی، اور عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سچا خوفناک واقعہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کو کافی دنوں سے ان کے گھر والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق آ گئی ہو۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کافی دنوں سے ہم لوگوں کے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے، کوئی شادی کا فنکشن تھا، اور ہم لوگوں کا مغرب کے ٹائم پر چھت کا دروازہ کھلا رہ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ جیسے کوئی ہمارے گھر میں موجود ہو۔ جیسے یہ فنکشن ختم ہوئے تو یہ بے چینی بڑھنے لگی، ایسے لگتا تھا کہ کوئی خوفناک مخلوق ان کے گھر میں آ چکی ہو۔ ایک خوفناک آواز ان کے گھر میں غرانے کی سیڑھیوں کے پاس سے آتی تھی، جو کہ خاصی خوفناک تھی۔ اس آواز کو سن کے ہمیں محسوس ہوا کہ اب ہمارے گھر میں کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو ساری سچویشن بتائی۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ مغرب کے ٹائم پر دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے ہی آپ کے گھر میں ایک جنات کی فیملی نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ان کو چھوڑنے کے، ان کو یہاں سے نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائیں اور اپنے دروازے مغرب سے پہلے کھول دیں۔ یہاں سے چلے گئے تو آپ کی خوش قسمتی ہے، نہیں تو آپ کو ادھر سے نکلنا پڑے گا۔ کچھ جنات مسافر ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ جنات ہیں کہ مسافر نہیں ہوتے بلکہ پرماننٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت 7 دن لگائی، اور 7 دن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آواز تو آتی رہی، لیکن جیسے 7واں دن تھا، 7ویں دن میں آواز ایک دفعہ تو کافی شدید آئی سیڑھیوں کے پاس سے، اور وہ آواز بھی مغرب کی اذانوں سے پہلے ہی آتی تھی۔ جیسی آواز آئی تو میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور انہوں نے فوراً جا کر، ان کو یہ چیز کلک ہوئی کہ ہمیں اس چیز نے اب چھوڑ دیا، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً جا کر اوپر کا سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت لگی رہی، اور کہتی ہیں کہ عمران کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ محسوس ہوا کہ واقعی گھر میں کچھ سکون ہے، ایک گندی سمیل ہمارے گھر سے نکل گئی ہے۔ مغرب کے ٹائم پر جب بھی گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو جنات ضرور آتے ہیں، اگر وہ چلے جائیں تو بعض دفعہ وہ بیماریاں دے جاتے ہیں اور رزق کی تنگی دے جاتے ہیں، اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ بھی جو آپ کے سننے والے ہیں وہ مغرب سے پہلے اپنے دروازوں کو بند کر لیں اور اپنے گھروں کو سیو رکھیں ایسے جنات سے۔ کچھ جنات مسافر ہوتے ہیں جیسے ان بزرگوں کا کہنا تھا، اور کچھ جنات پرماننٹ بھی ہوتے ہیں، وہ جان نہیں چھوڑتے، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، آپ کو رزق کی تنگی دیتے ہیں، ناکامی دیتے ہیں۔ اور یہ جنات اتنی کہتے ہیں کہ بعض اتنی شرارتی ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک کی یہ جو ہیں بھی مخلوق ہے، یہ بہت شرارتی ہوتے ہیں، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں بہت، تو اس لیے ان سے ہم پیچھا تو چھڑوا لیتے ہیں لیکن بہت مصیبت سے۔ اس لیے پچھتاوا بہتر ہے، پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی خود کو ٹھیک کر لیں۔ تو یہ کہانی تھی عمران کا، ایک شارٹ سا واقعہ تھا۔ بہت شکریہ عمران۔ آج کی ساری سٹوریز بہت سبق آموز ہیں، جن میں حاملہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے،
مغرب سے پہلے دروازے کو بند کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو پھر یہ سچ ہے. اور اس کے علاوہ آپ جب بھی گھر سے باہر جائیں تو اپنا خیال رکھیں. بارش کے موسم میں راتوں کے ٹائم لڑکے بھی گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر لڑکیوں کو نقصان ہو سکتا ہے تو لڑکوں کو بھی ہو سکتا ہے. لڑکے شاید خود کو بہت اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور ایسی چیزوں پہ یقین بھی کم کرتے ہیں لڑکیوں کی نسبت، اور کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرتی. اس لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی اگر آپ بیمار ہوں گے تو. اس لیے ان تنہا راتوں میں بارش کے موسم میں گھر سے باہر مت نکلیں، اور نہ ہی حاملہ خاتون گھر سے باہر نکلیں. تو یہ ایک میسج ہے میرا اپنے سننے والوں کے لیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے ہر آفت سے، ہر بلا سے. اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. بھی میں دوسرے چینل پہ سٹوریز نہیں دے رہی، کچھ بیزی ہوتی ہوں میں، اور اسی چینل پر ایکٹیو رہتی ہوں، اس لیے اس چینل کو سپورٹ کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. آمین. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے، میرے پیرنٹس کو، میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.